بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت بڑا رحم والا ہے۔ ایک دفعہ آنکھ نے زبان سے پوچھا، تجھے چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، دانتوں کی چھری تجھ پر ہر وقت تیز رہتی ہے، تو اپنا بچاؤ کس طرح کرتی ہے؟ زبان نے کہا، نرمی سے۔ ایک سال میں 50 دوست بنانا بڑی بات نہیں، مگر 50 سال تک ایک ہی دوست سے دوستی نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو جائے تو رشتہ کوئی بھی ہو اپنے قدم پیچھے کر لو، آپ کی عزت نفس اپنی ہی نظر میں مجروح نہ ہو۔ غلطی ایک صفحہ ہے جبکہ زندگی پوری کتاب ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کی توقع سے زیادہ سکون ہوگا۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ درخت کا وہ پتا جو خزاں میں نہ گرے، اپنی دوسرے بھائیوں کی نظر میں غدار، اس درخت کی نظر میں وفادار، اور اس درخت پر گزارنے والے موسموں کی نظر میں شرکس ہوتا ہے۔ کسی کے موقف کو دیکھنے کے لیے ہر شخص کا اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ میں رو رہا تھا کیونکہ میرے پاس جوتے نہیں تھے۔ پھر مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے پیر نہیں تھے۔ تمہارا کام محبت ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اندر ان کا رکاوٹوں کو کھوجو کہ جو تم نے اس کے راستے میں کھڑی کی ہوئی ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے۔ سفر منزل اور حرکت کو ایک نہ سمجھو، حرکت جھولا بھی کرتا ہے مگر وہ آپ کو کہیں پہنچاتا نہیں ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی موت کو شامل نہیں کرتا۔ ہم سب کی اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جو اوڑھنے کی طاقت تک ہم میں نہ ہوگی۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے
چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ جہاں لوگ ڈاکٹر کو زیادہ محترم مانے وہ بیمار ذہنیت کے ہیں، جہاں لوگ جنرل کو زیادہ محترم مانے وہ شدت پسند وحشی ہے، اور جہاں کے لوگ سب سے زیادہ استاد کو محترم مانے وہی حقیقی تہذیب یافتہ ہے۔ جس ڈاکٹر کی لکھی دوا اس کے ساتھ والے اسٹور کے علاوہ کسی عام میڈیکل اسٹور سے نہ ملے، سمجھ لینا یہ مسیحا نہیں، کسی کمپنی کا دلال ہے۔ عقل کا اندازہ عمر سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کتنے بڑی عمر والے بھی عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ پہلے پھپھو کے آنے پہ بہترین بستر، بہترین برتن نکالے جاتے تھے، بتایا جاتا تھا یہ ابو کی بہن ہے تو یہ گھر ان کا بھی ہے۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور پتہ چلا پھپھو فساد اور فتنہ ہے۔ پہلے عید اور دیگر تہوار ماں باپ اور خاندان میں گزرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور عید تہوار دوستوں بازاروں میں گزارنے لگے۔ پہلے محلہ کے لوگوں میں آنا جانا تھا، روز حیثیت کے مطابق کھانا پھل ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور پڑوسی بھوک سے خودکشی کرنے لگے، بچے بیچنے لگے۔ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی تھی جو عموماً نظر آتی تھی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ڈگریاں لینے لگے پر تعلیم کہیں گم ہو گئی۔ پہلے پردے کے لیے چادریں اور برقعے ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور پردہ نظروں میں آ گیا۔ پہلے شادی بیاہ کے معلومات خاندان کے بڑے طے کرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور اب ہم پسند کی شادی کے بعد گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ پہلے ماں کی نظریں بتا دیتی تھی کہ غلطی کر رہے ہیں اور سزا ملے گی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ماں موم بن گئی، اتنی موم ہو گئی کہ اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے سختی کرنا بھول گئی۔